بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے سبق میں، آج کے درس میں یہ بتانا ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یقیناً اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی، بشرطے کہ اللہ کی محبت سچی ہو۔ اور جو شخص اللہ کی تعریف میں رطب اللسان رہتا ہو، اللہ کی تعریف کرنے والا ہو، وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف کرے گا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر کامل عقیدہ رکھتا ہو، وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ختم نبوت کا عقیدہ ضرور رکھے گا۔ ایک شخص تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بھی اسے محبت نہیں ہے۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی تعریف میں تو رطب اللسان رہتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت اور تعریفی کلمات نہیں کہتا، تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کامل نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انوار انوری کے آخر میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ غالباً 1954 کا ذکر ہے کہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے فیصل آباد تشریف لائے۔ ایک مکان پر ان کی دعوت تھی۔ حضرت مولانا محمد انوری صاحب فرماتے ہیں کہ احقر بھی مدعو تھا۔ احقر بھی حاضر ہوا اس دعوت میں۔ ملاقات پر حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہونے لگی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قہوہ حمدرا سزد انور دار چینی زناعت مصطفیٰ۔ قہوہ حمدرا سزد انور دار چینی زناعت مصطفیٰ۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے انور شاہ کشمیری، حمد خدا کے قہوہ کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے دار چینی ضروری ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی دار چینی ملائے بغیر حمد خداوندی کا قہوہ پورا نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا۔ یہ شعر سنتے ہی مولانا عطا اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھڑک گئے کہ اس سے معلوم ہوا کہ حمد خدا پوری ہی نہیں ہوتی جب تک کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہی جائے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ اکابر کا مسلک 4 چیزوں کا مجموعہ تھا۔ اکابر کا مسلک 4 چیزوں کا مجموعہ تھا۔ ایک تو اللہ کی محبت، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تیسرے قرآن شریف، اور چوتھے حدیث شریف۔ اور جو شخص ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، وہ کبھی موحد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو اللہ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا ہے، ختم نبوت والا اعزاز، وہ کبھی اس اعزاز کا انکار نہیں کرے گا۔ ختم نبوت کا منکر کبھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی دشمن ہی اس عقیدے کا انکار کرے گا۔ پھر دیکھیے کہ جیسے ایک بیماری دوسری بیماری کا باعث بنتی ہے، اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اب دیکھیے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، جیسے مرزا قادیانی نے کیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا تو اعلیٰ درجے کا کفر ہے۔ تو جب اعلیٰ درجے کا کفر کر رہا ہے تو چھوٹے، اس سے جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب چھوٹے ہیں، اس سے ان سب چیزوں کا ارتکاب کرے گا۔ تو نبوت کے جھوٹے مدعی عموماً بلا واسطہ یا بالواسطہ قتل، زنا، چوری اور ڈاکے کے مرتکب بھی ہوتے ہیں۔ شکلیں الگ الگ ہو یا اور بات ہے، مگر ان چیزوں کے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔
1953 کی تحریک میں جو مسلمان شہید ہوئے، اسی طرح قادیانیوں کی وجہ سے جو لاکھوں کروڑوں افراد مالی طور پر یا کسی بھی وجہ سے متاثر ہوئے، ان سب کا وبال مرزا قادیانی پر پڑتا ہے، کیونکہ اسی نے دعوی نبوت کیا، دعوی نبوت کر کے بڑا کفر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے اسی دعوے کے بعد اس نے وہ سارے کام انجام دیے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا۔ تو بہرحال جسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو وہ شخص کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار نہیں کرے گا، اور جو شخص دعوی محبت الہی تو کر رہا ہے مگر ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھ رہا ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ اپنے محبت الہی کے دعوے میں بالکل جھوٹا ہے، قابل اعتبار اور قابل اعتماد نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے، صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔